بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ رحمت و برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ مہمان ہے۔ اس وقت تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 21ویں رات ہے اور ان طاق راتوں میں جو ہے ہم نے لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے۔ تو جتنی ڈھیر ساری نیکیاں سمیٹنی ہیں سمیٹ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ روزہ جو ہے اس کا اجر میں خود بھی دوں گا، کیونکہ یہ ایک مہینہ جو ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک جب افطاری کرتا ہے، ہر چیز سامنے بڑی ہوتی ہے لیکن خاموشی سے بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور افطار کرتا ہے تو وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ اس کی سمیٹی نہیں جاتی۔ اور دوسری جو خوشی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات، روزے داروں کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ تو آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے آگ سے نجات کے لیے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بخشش فرمائے۔ اس رمضان کے صدقے، اس روزے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ ہم نہیں سہ سکتے۔ ہم چھوٹی سی جو ہے چونٹی کاٹ لے تو وہ ہمارا جو ہے تکلیف نہیں برداشت کرتے۔ ٹھیک ہے جی، آتے ہیں آگے ولاگ کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے کل جو ہے جوبلی تھی، گولڈن جوبلی تھی، 50 سال مکمل ہوئے تھے پاکستان کے آئین کو، 1973 کے آئین کو۔ اس میں بہت بڑی بڑی شخصیات شامل تھی آئین بنانے کے لیے۔ مفتی محمود تھے، پروفیسر غفور احمد جماعت اسلامی کے نائب امیر، اور اس کے علاوہ احمد شاہ نورانی صاحب تھے، اور کافی ساری شخصیات تھی جنہوں نے جو ہے یہ محنت کی اور 1973 کا آئین بنایا اور اس کو پاس کیا پارلیمنٹ سے۔ تو اسی حوالے سے پارلیمنٹ میں آئین کے حوالے سے جوبلی تھی، تو کافی ساری شخصیات مدعو کی گئی تھی۔ اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ بھی آئے تھے۔ تو اس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو، جو کچھ لوگ تو یو کے کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، یہ اچھا سا لفظ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ قاضی فائز عیسیٰ پارلیمنٹ میں کیوں گئے۔ اللہ کے بندو، کیا پارلیمنٹ انڈیا کی پارلیمنٹ تھی؟ وہ اپنی ہی پارلیمنٹ ہے، ایک ہی ملک ہے، سپریم کورٹ ہے یا ایک، وہ کون سا کوئی اس کے لیے گئے تھے؟ وہ تو ایک گولڈن جوبلی تھی، ایک فنکشن تھا آئین کے حوالے سے، کیونکہ آئین بنا تھا، اور سپریم کورٹ جو ہے سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے، تو اس کو بھی مدعو کیا تھا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کو بھی پارلیمنٹ نے مدعو کیا تھا، اور بھی ججز کو مدعو کیا تھا اسپیکر نے۔ تو باقی لوگ نہیں آئے، تو قاضی فائز عیسیٰ آئے اور انہوں نے وہاں پہ تقریر کی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو بندہ جو ہے ان کے حق میں فیصلہ دے، چاہے وہ غلط بھی ہو، جو بھی ہو، وہ اس کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں اور اس کی عید کرتے ہیں۔ یہی دیکھ لیں، جب عدم اعتماد ہوا تھا تو یہی بندیال، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جو جسٹس اعجاز الحسن تھے، انہوں نے اس کو نوٹس لے کے اس وقت جو کہا تھا یہ انہوں نے غیر آئینی کام کیا ہے، اور اس وقت جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا، برا بھلا کہا اس وقت کے جو ہے بھی جو چیف جسٹس تھے ان کو اس وقت بہت برا بھلا کہا۔ تو مطلب ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو انہوں نے بہت برا بھلا کہا، اور ان کو ایک گاڑی کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی تھی ان کی تصویریں لگا کے ان کو جوتیاں مار رہے تھے۔ انتہائی جو ہے افسوسناک مقام تھا۔ یہی جو ہے وہ چیف جسٹس ان کے حق میں فیصلہ کر دیا تو ابھی اس کو باپ ماننے لگ گیا۔ اسی حوالے سے آرمی چیف جو ہے
قمر جاوید باجوہ 3 سال 4 سال وہ ان کے ساتھ رہا، سارا کچھ کرتا رہا سب کچھ. تو وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ان کا باپ ہوتا ہے. تو جیسے ہی ان کی حکومت کا تختہ پلٹا اور پتہ نہیں اس کو کیا برا بھلا کہنے لگے، فوج کو بھی اور آرمی چیف کو بھی، کیونکہ ابھی تو ریٹائر ہو گیا ہے، اس وقت تو تھے قمر جاوید باجوہ، اس میں پتہ نہیں کیا برا بھلا کا. حالانکہ یہ ایسی گندی ذہنیت ہے ان کی کہ جو بندہ ان کے حق میں فیصلہ دے اور جو ان کے ساتھ ہو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو. لیکن ایک پاکستان سے محبت کرنے والا شخص جتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو اس کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، اور انتہائی یہ بہت گندی ذہنیت ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ ایسا جو ہے نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. تو وہی جو قاضی فائز سالہ کے انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے یہی کہا کہ میں یہاں آئین کی جو ہے تقریر تھی تو اس میں شرکت ہوا. حالانکہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے مجھے مدعو کیا تو میں نے یہی کہا کہ سیاسی تقریریں تو نہیں ہوں گی، تو اسپیکر نے مجھے جواب دیا تھا کہ صرف آئین کے حوالے سے باتیں ہوں گی، لیکن یہاں پہ جتنی بھی سیاسی تقریریں ہوں گی میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. کل کو میں یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی فیصلے دے سکتا ہوں، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ابھی ان قریب وہ چیف جسٹس بھی بننے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک قرآن پاک اور اس کے بعد جو ہے مجھے یہ آئین پاکستان کتاب اٹھا کے کہا کہ اس سے مجھے محبت ہے اور میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ بہت ان کو تکلیف ہوئی کہ وہ پارلیمنٹ میں کیوں گیا. حالانکہ جب ثاقب نثار تھا وہ تو خود مدعو کرتے تھے، پتہ نہیں کہاں وہ سارے اکٹھے مل کے، یہاں تک کہ ثاقب نثار نے ان کی کمپین بھی چلائی تھی. اس وقت چیف جسٹس جو تھا ان کی حکومت جب بن رہی تھی 18-19 میں، یہاں تک کہ ان کی کمپین بھی چلائی اس نے. لیکن وہ جی بہت اچھا تھا، حالانکہ وہ ایک غیر آئینی کام کر رہا تھا تو وہ ان کو بہت اچھا لگ رہا تھا. تو اس حوالے سے کل جو ہے نا پتہ نہیں کیا برا بلا کا خیر کیا ان کا کیا ہونا ہے، انہوں نے اپنا جو ہے گندی زبان کی ہر وقت ہی اپنی گندی کرتے رہتے ہیں زبان. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال قاضی فائز آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہمت دی ہے، طاقت دی. انہوں نے کتنی مشکلات جو ہے وہ صحیح ہیں. جب ان کے اوپر ریفرنس دائر کیا، یہی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، کیونکہ وہ قاضی فائزہ نے جنرل فیض اس وقت ISI کے سربراہ تھے، ایک دھرنا ہوا تھا، لبیک والوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا کیونکہ وہ ملوث تھی فوج اس میں، تو انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. تو انہوں نے اس کے خلاف جو ہے نا ریفرنس دائر کیا. کسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ چیف جو ہے جسٹس قاضی فائز صاحب اپنے وجہ سے برطرف ہو جائے. لیکن ریفرنس ہوا، سارے کچھ چلتے رہے ہوئی، لیکن وہ ایک مخلص اور دیانتدار بندہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی، عطا دی، اور وہ پاک صاف ہو کے نکل آیا. تو تب سے جو ہے ان کو سے تکلیف ہے. تو مطلب پارلیمنٹ میں آیا تو کیوں آیا، حالانکہ اس سے پہلے کتنے ججز آئے. وہ ایک پاکستان کا ادارہ ہے پارلیمنٹ، کہیں کوئی باہر یا انڈیا کا ادارہ تھوڑی ہے پارلیمنٹ، اپنا ادارہ. ایک فنکشن تھا، آئین کی تقریب تھی، 50 سال پورے ہوئے تھے 1973 کے آئین کے، اس میں ایک تقریب تھی، اس میں اپنی شرکت کی. حالانکہ مدعو تو اور ججوں کو بھی کیا تھا، چیف جسٹس جو کیا تھا، لیکن وہ نہیں آ سکے. تو یہ گیا وہاں پہ، اس نے جو ہے نا آئین کی پاسداری کے لیے جو تقریر کی. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. نیکسٹ ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر خوشیاں بانٹیں، نفرتیں نہ پھیلائیں. جتنا ہو سکے خوشیاں پھیلائیں، ان کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، محبتیں پھیلائیں، محبتیں بانٹیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت زیادہ پسند ہے. نفرت اور کبریائی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی. اللہ حافظ.